إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ متحرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 14 محرم الحرام 1441 ہجری مطابق 13 ستمبر سن 2019 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر قرآن و سنت، سیرت اور تاریخ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، وہ موضوع ہے ہماری دعوت، ہمارا پیغام، ہمارا میسج پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے اندر رہنے والے عقل و خرد رکھنے والے لوگوں کے لیے ہمارا پیغام، ہماری دعوت کیا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق بات کے سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل وہ پیغام، وہ میسج جس کے لیے اس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ پیغام جسے حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور ان سب نبیوں اور رسولوں کو یہ دیا گیا، یہ بات بتلائی گئی، اور یہ مشن، یہ موومنٹ، یہ تحریک، یہ فکر، یہ عقیدہ دے کر کے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا.
وہ پیغام جو قیامت تک جاری اور ساری رہنے والا ہے، وہ کیا پیغام ہے، وہ کیا میسج ہے، اس کے اصول اور قاعدے اور ضوابط کیا ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مسلمان اس دنیا میں، ہم کس لیے پیدا کیے گئے، اللہ نے ہمیں کن باتوں کا مکلف بنایا ہے، یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں میں آپ کے خدمت میں رکھوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمین اور آسمان، دنیا، بلکہ پورا عالم جو بنایا گیا اور بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسانوں کی تخلیق فرمائی، اسی روز آفرینش سے، اسی روز اول سے لے کر آج تک اور قیامت تک، آخری دن جب یہ دنیا ختم کر دی جائے گی اس دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین مقرر فرمایا، ایک دین مقرر فرمایا جس دین کا نام ہے اسلام، اور جس دین کے اندر خود سلامتی ہے، رحمت ہے، رافت ہے، شفقت ہے، امن ہے، خود سپردگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی اور بندگی اور عبادت کرنے کا مفہوم اس کلمہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے اور قیامت تک جتنے آنے والے انسان ہیں سب کے لیے یہی تعلیم ہے کہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں، لا الہ الا اللہ، یہی وہ میسج اور یہی وہ پیغام ہے، اسلام کا یہی ایک اہم اور بنیادی پیغام ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اے جناتوں، اے انسانوں، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ لا الہ الا اللہ جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی برحق معبود نہیں ہے، وہی ہے جس کے سامنے سروں کو جھکایا جاتا ہے، وہی ہے جسے اٹھتے بیٹھتے پکارا جائے، وہی ہے جس سے فریاد کی جائے، وہی ہے جس سے استغاثہ کیا جائے، جس سے مدد طلب کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں، چھوٹی یا بڑی، جس کے سامنے دامن فریاد کو پھیلایا جائے یا دستے سوال دراز کیا جائے یا جس سے مدد اور استعانتیں مانگی جائیں۔ وہی ہے بیٹا اور بیٹی دینے والا، وہی ہے زمین اور آسمان کا تنے تنہا مالک، وہی ہے سکھ دکھ رنج اور غم اور خوشی و مسرت عطا کرنے والا۔ اس کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی مخلوق اس کا حق نہیں رکھتی ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ وہی معبود حقیقی ہے، وہی سچا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو یہی مشن اور یہی پیغام دے کر کے بھیجا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار، کسی کو شریک، کسی کو پارٹنر نہ بنائے، کوئی بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ اس کا ساجیدار بنایا جائے، نہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس کا وزیر ہے، نہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس کا ملک کے اندر پارٹنر ہے، نہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس کا مشیر اور مشورہ دینے والا ہے، کوئی بھی نہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، اس کی کوئی پتی اور پتنی بیوی بچے نہیں ہیں، وہ تنہا اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، محتاج نہیں ہے تمہاری عبادتوں کا، تمہارے کھانے کا، تمہارے نظر و نیاز کا، تمہاری کسی بھی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کائنات میں اس کا کوئی ہمسر ہے، برابر ہے، ساجھیدار ہے، کوئی نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ہمارا مسج یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہی حی ہے، وہی قائم و دائم رہنے والا ہے، قیوم ہے، اس کی مٹھی میں ساری کائنات ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے اونگ تو اٹھک، نیند تو نیند ہے، اسے جھپکی تک نہیں آتی. حی لا یموت ہے. یہ ہے وہ میسج، یہ ہے وہ پیغام جو ساری انسانیت کو، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں، پیغمبروں اور صالحین کو، پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا ہے. اور یہی ذمہ داری قیامت تک آنے والے علماء، صالحین اور دعات اور مبلغین اور امت محمدیہ کا فریضہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو اے نبی کی امت کے لوگوں، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے ہم نے پیدا کیا ہے تم بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان. یہ ہے ہماری ذمہ داری، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور دنیا کے اندر سب سے گھناؤنی اور سب سے گھٹیا اور سب سے کمترین برائی، سب سے کمترین برائی، سب سے ذلیل برائی، سب سے بڑی برائی الاشراک باللہ ہے. اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا، ساجیدار بنانا، اللہ کے سوا اٹھتے بیٹھتے کسی مخلوق کو پکارنا، چاہے وہ نبی ہو، پیر ہو، شہید ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، دیوی ہو، دیوتا ہو، جن ہو، بھوت ہو، پریت ہو، پہاڑ ہو، پیڑ ہو، سورج ہو، چاند ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی نفع پہنچانے والی شخصیت کیوں نہ ہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سوا اس کو پکارنا، اسے مدد مانگنا، اس کو آواز دینا. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں وہ ہماری پکار کو، ہماری آواز کو سنتا ہے، ہماری مدد کے لیے آتا ہے، ہمیں بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے. یہ اشراک باللہ ہے. ایسا کرنے والا مشرک ہے، مشرک ہے، یاد رکھیں. اور یہ وہ شرک ہے جو ملت اسلامیہ سے بندے کو خارج کر دیتا ہے. شرک دو طرح کا ہے، ایک چھوٹا شرک، ایک بڑا شرک. ایک شرک وہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے. الشرک الاکبر جس کو کہا جاتا ہے بڑا شرک، جیسے اللہ کے سوا دوسروں کے نام کے ذبیحے ذبح کرنا، اس کے بیٹھتے اس کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا بن کے گزر پکارنا، اس کو سجدے کرنا، رکوع کرنا. اور ایک چھوٹا شرک ہے شرک اصغر، غیر اللہ کی قسم کھانا، تیرے سر کی قسم، ماں کی قسم، ابا کی قسم، پیر کی قسم، نبی کی قسم، ولی کی قسم، پیڑ کی قسم، پودے کی قسم، تمہارے زلفوں کی قسم، تمہارے آنکھوں کی قسم، ماں بیٹے کی قسم، میں اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے شوہر کی قسم کھاتی ہوں. یہ شرک اصغر ہے جس سے انسان گنہگار تو ہوتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا. اس سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی، ہماری دعوت، ہمارا میسج، ہمارا پیغام توحید باللہ، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے. پوری انسانیت کو، پورے انسانوں کو، سب کو. اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو حکم دیا، کہیے لوگوں کو بتائیے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اے نبی، یہ یہودیوں سے، نصرانیوں سے، یہ اہل کتاب جتنے بھی دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی بڑی پرانی کتاب ہے، ان سب سے کہہ دو آؤ آؤ اس کلمے کی طرف جو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سواء بیننا وبینکم، برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. تم بھی کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آؤ اس کلمے کی طرف. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کریں، اللہ کے سوا کسی. اور یہ نہ سوچنا سجدہ کرنا ہی عبادت ہے. میں نے ابھی بتایا عبادت کی کئی قسم ہیں، نظر و نیاز کرنا بھی عبادت ہے، سجدہ کرنا بھی
بھی عبادت ہے، رکوع کرنا بھی عبادت ہے، پکارنا بھی عبادت ہے. سمجھ رہے ہو؟ الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی اصل عبادت ہے. نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکات دیتے ہو، کس کو پکارتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرا کوئی ساجی نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام تعریفیں، تمام نعمتیں، تمام بادشاہتیں اے اللہ تیرے ہی لیے ہیں، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں. حج میں بھی یہی کہتے ہو. نماز پڑھتے ہو تو دعا میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، یہی کہتے ہو کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم جس پر تو نے انعام کیا ہے، جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستوں میں نہ چلا جو بھٹک گئے، گمراہ ہوئے، جو مغضوب علیہم ہوئے، جن کے اوپر تیری دھتکار اور تیری لعنتیں پڑی ہیں، ان کے راستوں میں مت چلا. دعا ہی تو ہے، دعا ہے. عزیزان گرامی، یہی وہ میسج ہے، یہی وہ پیغام ہے جو اللہ کے انبیاء اور رسل نے اس دنیا میں پھیلایا. اور وہی پیغام اور وہی رسل، وہی پیغام اور وہی میسج اور وہی دعوت ہمارا، ہم سب کی ذمہ داری ہے، وہی ہے، اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک گروہ، ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسی جمعیت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے. دونوں کام کریں. اور جب تک کہ یہ امت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے لوگوں سنو، اس کی خیر و برکات کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت ہے. ہم کسی جماعت کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی پارٹی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دیتے، نہ ہم کسی کے بنائے ہوئے مذہب کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہمارا ایک ہی دین ہے، اور وہ ہے دین اسلام، جو دنیا میں بھی مطلوب ہے اور قبر میں بھی جب تم جاؤ گے وہاں بھی وہی تم سے پوچھا جائے گا. من ربک، تمہارا معبود حقیقی کون تھا دنیا میں؟ بتاؤ کون ہے؟ اب بتاؤ. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے گھروں جو بنائے دنیا میں، تمہارا دین کیا ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا؟ اور اللہ نے کون سا دین مقرر فرمایا؟ حنفی، شافعی، قادری، سہروردی، بدر صاحب، نقشبندی، شافعی، مالکی، حنبلی، باری، نہ جانے آزڑی، پازڑی، خاصری، پتہ نہیں کیا تم نے بنایا. اللہ نے جو دین مقرر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے جو دین مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے میرے حبیب دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ تمہاری دعوت کیا ہے، تمہارا میسج کیا ہے، تمہارا پیغام کیا ہے. دنیا کے سامنے کہہ دو قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ، اے لوگو یہ میری راہ ہے، اللہ کی طرف کسی راہ، یہ اللہ کی راہ ہے، اس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. میں بھی وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ سب جو میری پیروی کرنے والے ہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، وہ بھی اسی میری راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. عَلَى بَصِيرَةٍ، اندھے بن کے نہیں، گونگے بہرے بن کے نہیں، عَلَى بَصِيرَةٍ، عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ، علم کی روشنی، علم. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ نے وہ علم، وہ ہدایت کا سرچشمہ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان کے اوپر اسے غالب کیا جائے. جو لوگوں نے اپنے اپنے دین بنائے ہیں، اپنے اپنے مذہب بنائے ہیں، ان سب کے اوپر غلبہ ہو جائے. رسول کو اس لیے بھیجا گیا، وہ دین جو اللہ نے اپنے نبی کو دے کے بھیجا ہے، اس دین کی طرف علی بصیرۃ، ہدیٰ، ہدایت اور عمل، تعلیم اور علم، علم و عمل کی روشنی دے کر حضرت محمد رسول اللہ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ تمام مذاہب اور ادیان پر اس کو غالب کیا جائے. اور یہ غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچکتی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. عزیزان گرامی قدر، یہ ہے میسج نبی کا،
اور یہی مشن ہمارا ہے، ہمارا آپ کا بھی، سارے مسلمانوں کا بھی۔ جو لوگ اس قاعدے اور اصول اور منہج پر قائم ہیں وہی اہل حق ہیں، جنہوں نے اپنے الگ الگ راستے بنا لیے اور قربان جائیں مدنی تاجدار خاتم النبیین نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، رحمت، رحمت اپنی امت کے لیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا وخطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ، نبی کائنات نے ایک سیدھی لکیر، خطا مستقیم خطیری لکیر کی تھی، اور پھر اس لکیر کے دائیں طرف 2 لکیریں، بائیں طرف 2 لکیریں، اور پھر آپ نے شہادت کی انگلی بیچ والی لکیر پر رکھتے ہوئے فرمایا، یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ لعلکم تفلحون، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به الله۔ اللہ اکبر۔ جابر کہتے ہیں بیچ کی لکیر پر انگلی مبارک شہادت کی رکھ کے آپ نے فرمایا، یہ آیت کریمہ پڑھی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میری سیدھی راہ، اسی کی پیروی کرو۔ یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں، 2 4 لکیریں، اس پر نہیں جانا، یہ ایگزٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس شاہراہ سے، اس ہیوے سے، یہ اس قومی، یہ جو دینی شاہراہ ہے، یہ جو ہیوے ہے، یہ جو دائیں بائیں لکیریں جا رہی ہے، تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس صراط مستقیم پہ تمہیں بانٹ دیں گے الگ الگ کر کے۔ یہ وصیت ہے اللہ کی، اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، مضبوطی سے پکڑے رہو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار۔ اے دنیا کے لوگوں، تمہارے اوپر میرا طریقہ، میری سنت پکڑنا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین، منمانی سنت کو نہ سمجھو، اپنی مرضی مذہب کے چشمے لگا کے حدیثوں کا مطالعہ مت کرو۔ چشمہ لگانا ہے تو صدیقی چشمہ لگاؤ، ابو بکر والا۔ چشمہ لگانا ہے تو فاروقی، عمر فاروق اعظم والا چشمہ لگاؤ۔ چشمہ لگانا ہے عثمانی، حضرت عثمان غنی کا۔ چشمہ لگانا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ کا چشمہ لگاؤ، طلحہ زبیر کا، خدیجۃ الکبریٰ، فاطمۃ الزہرا، حسنین، کریمین، طلحہ اور زبیر اور صفیہ اور حفصہ، ان کا چشمہ لگا کے شریعت مطہرہ کو سمجھو، محمد الرسول اللہ کی سنت کو سمجھو گے، تب تمہیں سیدھی راہ ملے گی۔ اپنے اپنے ملانوں، اپنے اپنے بنائے ہوئے گھریلو اماموں، فقیروں، صوفیوں، سنتوں، ان کے چشمے لگا کے تم تو بندر بھانٹ کی طرح تم پیدا ہو۔ سمجھ بات آ رہی نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، کیسے سمجھو گے؟ اپنے اپنے بننا ہے نا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، یہ منہج سلف ہے کہ قرآن اور سنت کو جس طرح سیدنا ابو بکر نے سمجھا، عثمان نے سمجھا، طلحہ نے سمجھا، عمر نے سمجھا، علی نے سمجھا، فاطمۃ الزہرا اور جناب علی، خدیجہ اور عائشہ اور ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا، اس طرح سے قرآن و سنت کو سمجھا۔ اپنی اپنی مرضی نہیں، اپنی اپنی مرضی سمجھتے ہو تو یہی حال ہو رہا ہے۔ تم کون سے مذہب کے ہو؟ تم کون سے مذہب کے ہو؟ تم کون سے فرقے کے ہو؟ تم کون سے فرقے ہو؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ بشارت، اور یہ بننا یہ بشارت دی تھی اور بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، آپ جیسا بتا کے گئے ویسے ہی ہوا۔ افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة۔ نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ لوگوں،
یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت ایک ہاتھ ان سے آگے رہے گی. ایسا نہیں کوئی معصوم ہے، اس سے آگے رہے گی. انہوں نے 72 پہ گیند اوور ٹیک کر دیا، یہ 73 مارے. 73 فرقے. نبی نے فرمایا کلھا فی النار، سب جہنم میں الا واحدہ، سوائے ایک. قالوا وما هي یا رسول اللہ، صحابہ کرام پر چوٹنے والے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ بتاؤ کہ وہ گروہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے انہیں نشانی بتائی، علامت بتائی. ما انا علیہ واصحابی، وفی روایت ما انا علیہ اليوم واصحابی. وہ دین، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اور ایک روایت میں ہے وہ دین اور وہ راستہ جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ آج ہیں، قیامت تک جو لوگ اس دین پر قائم رہیں گے وہ جنت میں جائیں گے. یہ دعوت ہے ہماری، یہ میزان ہے، یہ محک ہے، یہ ترازو ہے، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے. اے دنیا کے لوگوں کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو؟ اے مولویوں، اے شیخ الحدیثوں، اے مفتیوں، اے دین کے ٹھیکیداروں، کیوں ہم مسلمانوں کو لڑاتے ہو؟ کیوں فرقے فرقے مارتے ہو؟ یہ حدیث پاک ہے، یہ ترازو، یہ میزان ہے. آؤ اپنے اپنے ایمان اور عقیدے اور اعمال کو اسی کے اوپر تول لو. جس کا عمل، جس کا عقیدہ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر ان کی طرح ہو، وہی برحق ہیں، وہی سچے راستے پر ہیں، وہی صراط مستقیم پر ہیں. اور جو لوگ اس سے الگ ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں، وہ فریبی ہیں، وہ دجال ہیں، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہیں، وہ 72 فرقے والے ہیں، 73 میں نہیں ہیں، ایک نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے ہماری دعوت، یہ ہے. اللہ 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 اللہ. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کچھ ہدیہ دیا، گفٹ دیا، کچھ پراپرٹی دی، اور میری ماں سے کہا اللہ اکبر، سنو، صحابیاں ان سے کہا گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو یہ دیا ہے. انہوں نے کہا آپ نے تو دوسرے بچوں کو نہیں دیا، میرے ایک بیٹے کو دیا، میں اس پر تو گواہی نہیں دے سکتی جب تک ہمارے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت نہ دے. چلو ان کے پاس. اللہ، یہ ہے منہج، یہ ہے طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے ایسا ایسا کیا. آپ نے فرمایا تو نے یہ ہدیہ، یہ گفٹ، یہ ہبہ کیا سارے بیٹوں کو دیا، سارے بچوں کو دیا؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں جھوٹی بات پر کبھی گواہی نہیں دیتا. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں ابا حضور گھر تشریف لائے، وہ ہدیہ مجھ سے واپس لے لیا. میرے بھائی یہی تھا تجھے دے رہا تھا، جھوٹی بات ہے. جب تک انصاف اور عدل کا یہ پیکر. ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے نبی کی خدمت میں، بیٹا دوڑا ہوا آیا، اٹھایا اور اسے چوما اور اپنی ران پر بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیٹی دوڑی ہوئی آئی، چھوٹی منی، اسے اپنے بغل میں بٹھا لیا. نہ چوما نہ ران پہ بٹھایا، بغل میں بٹھایا. آپ نے فرمایا تو نے انصاف تو نہ کیا، تو نے انصاف نہ کیا. بیٹا آیا اسے چوما، اسے ران پہ بٹھایا، بیٹی آئی اسے بغل میں بٹھا لیا، اسے کیوں نہیں بوسا لیا، اسے کیوں نہیں ران پہ بٹھایا؟ یہ ہے عدل اور یہ ہے انصاف. میرے عزیزوں کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہے منہج ہماری دعوت کا. آؤ سارے اختلافات مٹا دیتے ہیں، آؤ سارے جھگڑے ٹنٹے ختم کر دیتے ہیں، سارے مذاہب کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں، دین اسلام کے اوپر متحد ہو جاتے ہیں. وہ ہے کتاب اللہ، وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بیچ میں جب تم یہ آئینہ لے کے بیٹھو گے تو اس آئینے میں نہ نیاز آئے گا، نہ تیجا آئے گا، نہ دوردم آئے گا، نہ قبر پرستی آئے گی، نہ گنبد آئیں گے، نہ چادر آئیں گے، نہ مزاروں کا کیوڑوں سے گلابوں سے دھلنا آئے گا، نہ اگربتیاں آئیں گی، نہ درگاہیں آئیں گی، نہ جھنڈے آئیں گے، نہ شدے آئیں گے، نہ قاسم کی مہندی آئے گی، نہ چبوترے آئیں گے، نہ مرغے، نہ اندھیرے کا، نہ اجالے کا، نہ ابو کا، نہ بدو کا، کوئی شاہکار آج میں نہیں آئیں گے. سب یہ ڈپلیکیٹ مال سب میڈ ان چائنا ختم، باقی رہے گا میڈ ان مدینہ. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جھگڑا کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو حضرت حسین، پھر کیا کیا میں بتاؤں آپ کو. یہ ہے ہماری دعوت،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ کے سوا کوئی امامت کا حقدار، محمد الرسول اللہ کے سوا کوئی اطاعت و اتباع کا بولو حقدار نہیں۔ قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے قائد ہیں، رہنما ہیں۔ ہمیں ہمارا سر جھکانا ہے تو رب کا قرآن لاؤ، محمد الرسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تم ادھر ادھر سے فالتو باتیں کر کے ہمارے سروں کو تم جھکا نہیں سکتے۔ سوچنے کی بات ہے، ذرا ذرا سی بات پر ہر ایک دیکھ ڈیڑھ کی مسجدیں سبوں نے الگ کری۔ یہ ہے وہ دعوت الحمدللہ۔ اور یہ دعوت یہ نہ کوئی کہے کہ ختم ہے، نہیں ہے۔ آج مملکت سعودی عربیہ الحمدللہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی، جنہیں لوگ نام لیتے ہی منہ ان کے بگڑ جاتے ہیں، مشرکین کے بدعتیوں، وہی علامت ہے اس دور کے مجدد، اس دور کے امام الدعوہ، اس دور کے مجدد الدعوہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ جاؤ ڈنڈے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں، کوئی بھی ان کی کتاب کا ایک مسئلہ عقیدہ توحید و سنت کے خلاف بتا دو، رب تعالیٰ کی قسم ہے سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار۔ میں قرآن و سنت کی بات نہیں، محمد بن عبد الوہاب کے دعوت کی بات کرتا ہوں رحمہ اللہ۔ آج جن کی دعوت کے ثمرات اور اثرات مملکت سعودی عربیہ ہی نہیں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ روشن ہیں، چمکدار ہیں۔ آج انہیں کی توحید کی دعوت کی برکت سے آسمان سے جو برکتیں اترتی تھی وہ تھی ہی، زمینوں نے بھی بلیک گولڈ نکالنا شروع کیے، سونے، چاندی، پٹرول کی شکل میں نکل گئے۔ یہی توحید کی دعوت تھی۔ ہاں جناب علی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آج مملکت سعودی عربیہ قائم کیا ہے شخص کی دعوت نے۔ جی، ایک بادشاہ اور ایک داعی، ایک دین کا سربراہ اور ایک دنیا کا سربراہ، محمد بن سعود رحمہ اللہ۔ ان دونوں، ایک محمد بن عبد الوہاب اور یہ محمد بن سعود، ان دونوں نے مل کر کے سعودی عرب کی بنیاد ڈالی۔ سعودی عرب کی الحمدللہ آج مملکت سعودیہ پوری دنیا میں اللہ کا فضل ہے کہ آج پوری دنیا میں اس کا ہمہمہ ہے، غمغم زمزمہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، حاسدین کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، جل رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ ہدایت عطا فرمائے۔ تاریخ ہے، یہ ہے دعوت کا منہج، یہ ہے سعودی عرب میں بھی یہی۔ ہمارے مشائخ کبار علامہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عثیمین فقیہ عصر اور محدث عصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جتنے بھی مشائخ اور موجود ہیں، شیخ صالح فوزان وغیرہ رحمہم اللہ، جتنے بھی آل شیخ، سب کی دعوت کا منہج۔ اور سنو نوجوانوں، تمہارے لیے آخری بات میں کہنا چاہوں گا، دعوت کا مطلب، اور دنیا والوں کے سامنے بھی یہ بات ہمیں کہنی ہے، یاد رکھو ہم امت حکومت نہیں ہیں، ہم حکومت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ یہ جو وہ ہے جراثیم کیڑا نوجوانوں کے دماغ میں، ہم اسلام کو پھیلائیں، حکومت پہلے حاصل ہے، حکومت حکومت حکومت۔ ہم حکومت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، نہ نہ نہ، ہم امت دعوت، ہمیں اللہ نے دعوت کی ذمہ داری سونپی ہے، ہم نے یہ ذمہ داری چھوڑی، اور نبی نے فرمایا جس دن تم دعوت دینا چھوڑ دو گے اس دن تم اللہ سے دعا بھی کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں میں اثر چھین لے گا، قبول نہیں فرمائے گا۔ آج دنیا تمہاری دشمن اس لیے ہے مسلمانوں، تم نے اسلام کا یہ ابدی پیغام توحید و سنت کا چھوڑ دیا، تم خود اندھیروں کے ہم سفر راہی بن گئے، گمراہ ہو گئے، تمہارے اندر شیاطین نے بڑے بڑے جوادری پیدا کیے، ان کی شکل و صورتیں بنائی پگڑبان باندھ کر، اور تمہارے درمیان ولایت، تصوف، فلانی ڈھکانی کے نام پر مارا، تمہیں کہیں کا نہ چھوڑا، مسجدیں غیر آباد ہیں، توڑی جا رہی ہیں، دشمن اس کو ڈھا رہا ہے، درگاہیں آباد کر رہے ہو، تم پتھروں کو دھو دھو کر آب زمزم کی طرح پیتے ہیں۔ نہیں یقین آ رہا؟ جاؤ یوٹیوب کی دنیا، شر بھی ہے خیر بھی ہے، سمجھنے کے لیے اگر ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تو کم از کم تصویریں بولتی ہیں، جاؤ کیسے پیتے ہیں دھو دھو کر، چھاتی پیر کے پیر دھو دھو کر کے پیتے ہیں لوگ،
اور ہم سے کوئی تذکرہ کرے نانی کے آگے ننھال کا تو افسوس ہوتا ہے، جو اس شرک اور بدعت کی راہوں سے گزرا ہوا نکلا ہوا ان خاردار جھاڑیوں سے اللہ نے اس بندے ناچیز کو ہدایت عطا فرمائی۔ درگاہ ہم بھی بھولتے تھے، نالیاں بنی تھی باقاعدے، بوتلوں میں بھر بھر کر کے لوگوں کو پلاتے تھے، خود بھی پیتے تھے۔ بابا پیر کرتا تھا ایسی تو دھل کر کے اس کو باقاعدے عورتیں آنچلوں میں اپنے پیٹوں پہ لگاتی، حمل ٹھہر جائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنے بڑی جہالت ہے اور نادانی ہے، یہ مسلمان آج بھی کر رہا ہے۔ تازیے خود بناتا ہے، کھپچیاں کاٹ کر رنگ برنگے، اور خود ہی عورتیں اعوذ باللہ صاحب کہنے لگے کہ ہمارے الہ آباد میں تو آج بھی قرب و جوار میں باقاعدے عورتیں 10 دن کربلا جاتی ہیں۔ ہم نے کہا یہ عراق سے کربلا انڈیا میں کیسے آ گیا؟ بھائی انڈیا والے بڑے ہوشیار ہیں ہندوستانی، کیا خواجہ غریب امام تو ہے ہی ہیں، وہ جناب علی شیخ عبد القادر جیلانی کو ہمارے ہاں بلا لیا جاتا ہے، سب کو بلا، سارے والوں میں پہنچتے ہیں، وہی اللہ۔ کربلا عورتیں جاتی ہیں، کیا ارے نہیں جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ صاحب کہنے لگے پورے سال شیخ کھانا کھا رہے ہیں، اللہ آپ کو عزت دے، پورے سال وہاں لوگ گاؤں کے بستی کے لوگ غلاظت کرتے ہیں، اور محرم میں اسے کربلے کے نام پر باقاعدے وہاں جاتی ہیں عورتیں، وہاں اپنا منتیں باندھتی ہیں، چراغ جلاتی ہیں، اگربتیاں سلگاتی ہیں زمینوں پر۔ کون تم کہو کہ رافضی شیعہ؟ نہ، اہل سنت ٹی ٹی ایس سناتن سنت، جی جناب علی۔ تازیے چلتے ہیں ہمارے ہاں، باقاعدے عورتیں آنچلوں سے سڑکیں صاف کریں، اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ کیا علامہ اقبال اللہ تیری قبر پہ رحمت نازل فرمائے، تیری خطاؤں غلطیوں کو معاف فرمائے، اس نے کہا تھا ہو ہی کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ تازیے بنا بنا کے بیچتے ہیں باقاعدے۔ استغفر میں لا، صحابہ کرام نے بنایا، ابو بکر نے بنایا، عمر نے بنایا، عثمان نے بنایا۔ دین تو مکمل ہے نا، دین تو مکمل ہے کہ نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، رب نے فرمایا تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اس میں شک۔ دین کہاں سے ملے گا بھائی؟ ہم سے ملے گا، تم سے ملے گا؟ نہ، دین تو وہیں سے لینا ہے جہاں سے سلف کا طریقہ ہے، صالحین صحابہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، طلحہ زبیر، اور ظالموں نے تو انہیں پہلے ہی کافر کر دیا اور کہہ دیا کافر ہیں۔ یزید کے نام پر امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ، اس کو کہتے ہیں کافر ہے، ملعون ہے، یہ ہے وہ۔ ارے ظالموں، اسے ولی عہد کس نے بنایا ان کو پتہ ہے؟ کاتب وحی، قیامت تک آنے والے مومنوں کے ماموں حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جس کا باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی صحابی، اور پوتا ابو سفیان کا تابعی صحابی کا بیٹا ہے، جس کے ہاتھوں میں 300 صحابہ نے بیعت کی تھی۔ یزید کو کافر، ملعون، شرابی، زانی، فاسق کہہ کر کے تم سارے صحابہ کے عدالتوں کے اوپر چھینٹا کٹی نہیں، بلکہ سارے صحابہ کی عدالتوں کو پورے کرکٹ میں پھینک رہے ہو، جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالیاں مت دو، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے صحابہ سب کے سب عدل اور انصاف والے، کوئی بھی ایک نہیں تھا حق بولنے والا کہ امیر المومنین کو، امیر معاویہ تم نے اپنے بیٹے کو بنا دیا خلیفہ، ولی عہد بنا دیا، میں بغاوت کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں تھا، اور تم کہتے ہو حسین نے بغاوت کی تھی، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بغاوت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تو پہلے ہی بشارت مل گئی تھی، سیدہ شباب اہل جنہ، یہ تو جنتی ہیں، جنتی ہی نہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو دنیا سے کیا رغبت، ان کو دنیا پرستی سے کیا چاہت تھی؟ وہ بیچارے، ان کو ہی رافضی کوفیوں نے بلایا تھا، کوفیوں نے بلایا تھا، اور راستہ بدل دیا، دمشق کا راستہ، شام کا راستہ جو یزید رحمہ اللہ کی طرف جاتا ہے وہ بائیں تھا، عراق دائیں تھا، وہاں کوفہ بیچ میں تھا۔ ان کے چاہنے والوں نے گھیر گھار کر سبائیوں نے یہاں سیدھا جانے کے بجائے دائیں طرف پھیر دیا، کوفہ میں لے جا کے کھڑا کر دیا۔
جی جناب، خود ہی قاتل ہیں اور خود ہی اپنے بھی قاتل ہیں. سدا آج کل تو پستولوں سے ماتم کر رہے ہیں. پتا آپ کو، میرے پاس ایک ویڈیو آئی، باقاعدہ چھریاں اڑیاں گئیں، اب پیٹ میں پستول مار رہا ہے. ہم نے کہا رب واہ تیری کریمی اور تیرا انتقام کتنا اچھا اور سچا ہے. جنہوں نے تیرے نبی کے نواسوں کے گلشن کو اجاڑا اور شہید کیا، آج تو نے ان کے ہاتھوں ہی سے ان کی بربادی لکھی ہوئی ہے. بڑے خوشی سے عبادت سمجھ کر خود کو مار رہے ہیں. یہ کتنی بڑی دھتکار ہے، لعنت. ہم نے کہا خنزیر جب غلاظت کھاتی ہے تو خوشی سے کھاتی ہے، طبیعت سے کھاتی ہے، اس کی مرغوب غذا ہے غلاظت، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے وہ نجس ہے، مرغوب غذا ہے. لیکن بکرے اسے نہیں کھاتے، دوسرے جانور اسے. ایسے ہی یہ لوگ ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں، جو اپنے آپ کو باندھ ہیں، پیٹ رہے ہیں، حسین 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 حسین. لیو حسین کا نام اللہ ایسے ہی تم کو کٹوا رہا، آگوں میں یہی جلوا رہا، انگاروں میں. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں. جسے چاہتا ہے من و سلوا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نعمتوں میں رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے غلاظتوں میں ڈھکیل دیتا ہے. جاؤ، اور اسے بھی خوش ہے، اس میں بھی وہ خوش ہے. خوش رہو، خوش رہو. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. اجی ہم تو فرعون کے لیے بھی، اللہ کے نبی نے تو ابو جہل کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی تھی. سب کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یہ ہے ہماری دعوت. نتیجے نہ دویم نہ سویم نہ درگاہ نہ مدار نہ شدے نہ علم نہ چلے نہ چلے نہ کچھ نہیں. سیدھا جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، وہی دین قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اور جو اس پر رہیں گے وہی جنتی، اس کے علاوہ سارے دوزخی اگر بغیر توبہ مانگے. سب سے پہلی اس کی جو عظیم الشان پیغام ہے وہ ہے توحید اللہ باللہ، توحید پہ قائم و دائم. اور دوسرا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح احادیث سنت. یہ بس، اس کے علاوہ یہ ہماری دعوت. آخری حدیث سیرت کی پڑھ کے بتا کے اور مبرہن کر کے دلائل. آخری بات، سیرت کا ایک عظیم الشان واقعہ میں آپ کو بتاؤں. رسول اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت 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 لیو، پہلے حکومت پہ قبضہ کرو، پہلے یہ کرو تب ہم کامیاب. یاد رکھو، دنیا میں جب تک شرک رہے گا تب تک اسلامی سلطنت تم حاصل کر سکتے، اور تم حاصل کرنا چاہو کبھی بھی حاصل. آج 70-80 برس سے مذہب ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، یہ جتنے بھی لوگ اسلامی جماعت اسلامی جماعت اسلامی جماعت فلانی جماعت اخوانی بنا بنا کر کے پھر رہے ہیں، آج تک ان کو حکومت میسر آئی کیوں؟ توحید ہی نہیں. اصل جو دعوت ہے توحید، یہ بنیادی. یاد رکھو، ان اسلامی ملکوں میں جب تک درگاہ پرستی رہے گی، جب تک قبر پرستی رہے گی، تب تک تم حکومت پا سکتے. بولو نہیں، حکومت نہیں ملے گی. شرک جب تک کرتے رہو حکومت نہیں حاصل کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی توحید کی، تو جو ہوا سو ہوا. آپ جانتے ہیں کیسے مار کیسے. ایک واقعہ عتبہ کا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. قریش نے جمع ہو کر کے مشورہ کیا کہ یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر گھر میں اختلاف پیدا کیا ہوا ہے. ایک جب باپ بیٹے سے اختلاف ہے، بیوی شوہر میں اختلاف ہے، اس نے جو پورا جھگڑا پھرا ہمارا امن سکون غارت کیا ہوا ہے. آج بھی یہی کہا جاتا ہے، جہاں توحید آتی ہے نا، محلے میں، شہر میں، مولوی بھی مسجدوں میں تو 15 آئے سعودی عرب سے کتاب لے کر کے فتنہ پھیلا رہا، فتنہ پھیلا. ظالموں، یہ فتنہ نہیں ہے، یہ اس فتنے کا کلاکما کرنا. تمہاری روزی روٹی بند ہو رہی ہے. ایسے ہی مشرکین مکہ نے کیا تھا، کفار مکہ نے مشورہ کیا، جمع ہوئے، کہنے لگے یار کسی کو بھیجو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دے. چنانچہ لوگوں نے جمع ہو کر کہا عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ بڑا بات کرنے والا عقل مند آدمی ہے، اس کو بھیجتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ بن شیبہ ہے. عتبہ بن ربیعہ، عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی تھے. عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بڑی نرمی کے ساتھ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بڑے شریف آدمی ہو، تمہارا خاندان بھی شریف ہے. دیکھیں ایسے پٹاتے ہیں تم، ایسے پٹائیں گے تم، یار بڑے اچھے ہیں. جب نہیں مقابلہ پائیں گے نہیں
कितने अच्छे आदमी, शरीफ आदमी, का है तो अपने आप को मरवा रहे हो, का है वो छोड़ो ना, आ जाओ साथ मिल करके गिल्ली डंडा खेलें, खाएं पिए मस्त रहें, क्या तुम लगे हुए तौहीद 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 ऐसा पटाते तो पटा रहा। तुम्हारा खानदान भी शरीफ है, तुम भी शरीफ हो, बड़े मुअज़्ज़ज़ हो, मगर तुमने कौम के अंदर फितना डाल रखा है, मगर तुमने कौम के अंदर फितना डाल रखा है। ये बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है? अल्लाह के नबी खामोश है, चुप सुन रहे हैं उसके बाद कह रहा है अगर तुमको माल और दौलत की ख्वाहिश है, सुनो नौजवानों, जो हुकूमत 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 और दुनिया वालों को बताओ तुम्हारी हुकूमत है, ये जूते की नोक पर हम रखते हैं, तुम्हारी कुर्सियां तुम्हारी सियासतें ये जूते की नोक पर रखते हैं, हमें इसकी लालच हरगिज़ हरगिज़ डरो मत, तुम्हारी कुर्सी हम नहीं छीनेंगे, तुम्हें तो तुम्हारी कुर्सी ही पलट के मारेगी, हमको क्या जरूरत है मारने की, इंशाअल्लाह तबारक हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हम उम्मत दावत हैं, हम उम्मत सियासत नहीं है, हम दावत देते हैं। सुनो, माल और दौलत की चाहत है तो तुम हमारे वास्ते इस कदर, हम तुम्हारे वास्ते इस कदर माल जमा किए देते हैं कि तुमसे ज्यादा मालदार इस मक्के में या अरब में कोई रहेगा ही नहीं, कितना माल चाहिए दे दे। नंबर एक। नंबर दो, अगर तुमको हुकूमत और सरदारी की आरज़ू है, तलब है, ख्वाहिश है, तो तुमको अपना सरदार मान लेते हैं, तुम्हारी हुकूमत तस्लीम करने को हम तैयार हैं, आओ सदारत की गुर्जियात के लिए वजारत सब कुछ आप ले लो, मैं हूं सरदार मान। नंबर 3, अगर तुमको इन सब चीजों की ख्वाहिश, अगर तुमको किसी हसीन और खूबसूरत लड़की की जरूरत है तो कुरैश की खूबसूरत से खूबसूरत लड़की, उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा देते हैं, जिंदगी आराम से जियो, हुकूमत भी तुम्हारी, दौलत भी और हुस्न और जमाल की मलका भी तुम्हारे कदमों में। और अगर इन सब चीजों की ख्वाहिश है तो ये सब तुम्हारे लिए हम सब मिलकर के फराहम कर देते हैं, तुम अपना दिली मंशा, अपना दिली मकसद साफ साफ बयान कर दो, अगर हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हैं। उतबा जब अपनी तकरीर खत्म कर चुका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा तुम कह चुके? उसने कहा मैं कह चुका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम सजदा तिलावत फरमानी शुरू की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में इस आयत पर जब पहुंचे, कौन सी आयत थी वो? फ़इन अअरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तन मिस्ल साइक़ति आद व समूद, फिर अगर वो रूगर्दानी करें तुम्हारी दावत से तो आप ए नबी कह दें मैं तुम्हें उस खौफनाक अज़ाब से डराता हूं जो आद और समूद की हिलाकत के मानिंद होगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उतबा ने मुंह पर हाजिर किया था, बस करो, इससे ज्यादा सुनने की ताब में अल्लाह, उसका रंग बदल गया, उड़ गया, उसका रंग पीला पड़ गया, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाजिर किया और बोला ऐसा ना करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, फिर आपने सजदा किया और सजदा से फारिग होकर के फरमाया यह है मेरा जवाब, तुमने सुन लिया, तुम जा सकते। अल्लाह, तौहीद, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी सियासत, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा हुस्न और जमाल की पेशकश, ये सब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जूते की नोक पर। और एक रिवायत में आता है लौ वज़अ शम्स फी यमीनी, सूरज मेरे दाहिने हाथ पे रख दे, चांद मेरे बाएं हाथ पे रख दे, फिर भी मैं तौहीद की दावत को छोड़ सकता। यह है मनहज और यह है हमारी दावत, यह है हमारा पैगाम, यही हमारी दावत है जो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। उतबा वहां से उठा और कुरैश की मजलिस मक्के में लगी हुई थी, खाने काबा, वहां पहुंचा और अपनी जमात से कहा लोगों सुनो, ये मेरी राय है कि इस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दो और बिल्कुल गैर जानिबदार हो जाओ। अगर ये मुल्क अरब पर गालिब हो गया तो चूंकि ये तुम्हारा भाई है लिहाजा इसकी कामयाबी तुम्हारी कामयाबी होगी, और अगर ये तबाह हो बर्बाद हो गया तो तुम सस्ते छूट जाओगे, तुमको कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है, बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर कुरैश ने उतबा से कहा ऐसा मालूम होता है कि मोहम्मद ने इस पर भी जादू कर दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उतबा ने कहा जो तुम्हारा जी चाहे करो, कहो, मैंने अपनी राय का इजहार तुम्हारे सामने कर दिया है, इससे पंगा मत लो, इससे पंगा। ये
سیرت کا ایک تاریخ اسلام کا ایک حوالہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر مومن کے سامنے یہی رہنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. بس یہی ہماری دعوت ہے, یہی ہمارا میسج ہے, یہی ہمارا مشن ہے, یہی ہمارا پیغام ہے. اللہ ہم سب کو اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہمارے اوپر برسات کا نزول فرمائے. اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. اے اللہ بارش نازل فرما مولا, اے اللہ بارش نازل فرما مولا, اے اللہ بارش نازل فرما مولا. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. اللہ جنہوں نے بھی بیماریوں کی درخواست کی اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. جو انتقال کر گئے انہیں کرب جنت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں جو غریب ہیں انہیں مالدار بنا دے. اے اللہ جو مالدار ہیں انہیں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. اے اللہ دین کی سربلندی عطا فرما اور دین کو سربلند کرنے والے خادموں کی بھی سربلندی عطا فرما. اے اللہ ان سب کی مدد فرما جو تیرے دین کے لیے جد و جہد اور محنت میں مصروف ہیں. اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما, ان کے جان و مالوں, ان کے اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ علماء دین کی حفاظت فرما مولا. اے اللہ علماء کتاب و سنت کی حفاظت فرما مولا. اے اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرما, ان کے اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ بھی کتاب و سنت پر عمل پیرا ہیں اے اللہ ان سب کو مزید استقامت عطا فرما, اور جو لوگ گمراہ ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما مولا. اے اللہ انہیں صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرما مولا. اے اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں اے اللہ ان کے جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا. اے اللہ مملکت سعودی عربیہ کو اے اللہ تبارک و تعالی حاسدوں کے حسد اور غلط نظروں سے بچا لے مولا. اے اللہ دشمنان اسلام کے مکر اور قید کو اللہم انا نجعلک فی نحورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم. اے اللہ ان کے مکر ان قید کو انہی کے اندر واپس کو کر دے مولا. اے اللہ ان سب کو ہلاک و برباد فرما دے مولا. اے اللہ مملکت سعودی عربیہ کے بادشاہ, امیر, ولی عہد اور جتنے بھی ذمہ داران حکومت ہیں اے اللہ انہیں حق بات کو سمجھنے, کہنے اور اس کے مطابق اور کتاب و سنت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما مولا. اے اللہ ان کی پیشانیوں کو حق بات کے لیے پکڑ لے مولا. اے اللہ انہیں ان کے وزراء کو بھی صراط مستقیم اور حق بات اور عدل و انصاف کی کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. اے اللہ ہم سب کے اندر امن اور سکون اور راحت عطا فرما مولا. ہمیں اسلام کے پیغام کو عالم اسلام دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرما مولا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأحكم وأعظم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. صفين دروس کرنے مل کے کریں, فاصلہ کو بند کرنے, اللہ رحم کریں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله. سمع الله حمد. الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.